شہزادہ عثمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈیلی ہے اور ایک دو پروگرام جو ہے اپنے کرتے ہیں، نہیں تو ہفتے میں تو 3 پروگرام ان کے ڈیفینیٹ براہ راست ہوتے ہیں، ٹی وی پر ان کے لائیو پروگرام ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اینکر آتے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک آتے ہیں، تجزیہ نگار آتے ہیں، لیکن بڑی خبریں آ رہی تھی کہ یہ 14 اگست کے جو پروگرام کر رہے ہیں اسپین میں، اٹلی میں، بہت سارے دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں، اور خبریں آ بھی رہی تھی کہ محترم فیلڈ مارشل صاحب بھی تشریف لائیں گے، تو ہم نے کہا کیوں نہ شہزادہ صاحب سے براہ راست خود ہی پوچھیں۔ شہزادہ عثمان، آپ کو ایک بار پھر آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میری طرف سے آپ کو بھی سلام اور آپ کی ناظرین کو بھی سلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا جی۔ شہزادہ صاحب، آپ چونکہ اپنی اس تحریک کے استحکام پاکستان کے بانی بھی ہیں، صدر بھی ہیں، پوری دنیا میں آپ نے اپنی جو ہے تنظیمات کی اس کی شاخیں بنائی ہوئی ہیں، ڈنمارک بھی جلد آپ تشریف لانے والے ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے کچھ خبریں ہم نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پر بھی، اور آپ کے پروگراموں میں بھی، ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں۔ بالکل رائش صاحب، سب سے پہلے تو پاکستان پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کو فتح ملی ہے، الحمدللہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز پر بڑے خوش ہیں، اور الحمدللہ پہلا پروگرام یورپ میں جو ایک بڑا پروگرام یونان میں 20 جولائی کو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ایتھن میں، اس کا ہم پاکستان اوورسیز فورم یونان چیپٹر کے زیر اہتمام، جس میں مہمان خصوصی سید قمر رضا شاہ صاحب ہوں گے، جو کہ پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر کے، اور اسپین سے یہاں پروگرام میں خصوصی شرکت میں کروں گا۔ پروگرام کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاک فوج کی فتح کے اوپر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی سبز ہلالی پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر خراج تحسین پیش کریں، اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور پوری پاک فوج کے جوانوں نے جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وقت کے فرعون کو جو ہے وہ زمین دوز کر دیا، اس کے اوپر جو ہے جشن منایا جائے۔ اوورسیز پاکستانی محب وطن پاکستانی تمام اکٹھے کر کے ایک بھرپور آواز دی جائے، ایک بھرپور آواز وہاں تک پہنچائی جائے جنہوں نے ہمارے پیچھے قربانیاں دی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، ان تک انہیں پتہ چلے کہ اگر آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پاکستانی قوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ایک فوج آپ کی محافظ وہ ہے جو آپ کے لیے لڑ رہی ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی فورس ہے جو اس فورس کے بھی ساتھ کھڑی ہے اور آپ کے بھی ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی اکانومی میں، معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو رکھتی ہے، وہ بھی شانہ بشانہ ہے اپنی پاک فوج محافظوں کے ساتھ۔ اور اگلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا اٹلی میں ہوگا، انشاءاللہ اس کا بھی اعلان جلد کیا جائے گا، پھر اسپین میں بھی کرنے جا رہے ہیں جی۔ شہزادہ صاحب، آپ اسپین میں، اٹلی میں جا رہے ہیں، اور آپ اسپین میں تو آپ رہتے ہیں، لیکن سید قمر صاحب جو ہیں وہ شاہ صاحب بہت نزدیک ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، تو بہت سارے مطالبات بھی اوورسیز کے ہیں، ویسے بھی آپ اجاگر کرتے رہتے ہیں، آپ کے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی درینہ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ذرا اوورسیز کے مسائل کو بھی سامنے رکھا جائے۔ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مسائل اس وقت درپیش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی جو نمائندہ جس طرح سید قمر رضا شاہ صاحب ہیں، وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، افضال بھٹی صاحب جو ایم ڈی ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، وہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی سنجیدہ ہو کر، مطلب اس پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اوورسیز کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور بہت سے مسائل حل کر چکے ہیں، اور بہت سے مسائل پر وہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طرح سید قمر رضا شاہ اور افضال بھٹی کی شکل میں ایک امید کی کرن جاگی ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں میں کہ یہ عملی طور پر کام کر رہے ہیں اور کر کے دکھایا ہے انہوں نے، جیسے پی آئی اے کی فلائٹ بند تھی، وہ ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ آن ہوئی، پھر اس میں ہمارا پوسٹل کا مسئلہ تھا پاکستان کے اندر، وہ ان لوگوں نے حل کیا، پھر ہمارے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام انہوں نے عمل میں لایا، اس کے بعد مزید اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو مزید مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد حل ہوں گے۔ شہزادہ صاحب، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں، چونکہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا سفارتکار یہ ہمارے لیے آتے ہیں یا کہ صرف گورنمنٹ کے کام کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ان کا کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا صرف جو ہے وہ سرکاری کام ہوتے ہیں، کمیونٹی کی وجہ سے ان کو بھیجا نہیں جاتا، سرکاری کاموں کی وجہ سے ان کو بھیجا جاتا ہے؟
راجہ صاحب سفارتی جتنا بھی عملہ ہوتا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ان کا کردار ہونا چاہیے یا ہوتا ہے وہ ہے کمیونٹی کو وہاں جو ہے ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ بدقسمتی سے بہت سی ایمبیسیز کے اندر جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں اس وقت بھی جو جن کا رویہ ناروا ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بالکل کمیونٹی سے کٹ آف ہیں۔ تو میں بالکل اس کے اوپر ہماری نگاہ بڑی گہری ہے، کن کن ممالکوں کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو ہے پرزور مذمت بھی کریں گے اپنے چینل کے ذریعے بھی، اور جتنی بھی لیڈرشپ ہمارے پاس ہمارے پروگراموں میں آئے گی اور اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے۔ جہاں جہاں کمیونٹی کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، ہماری سفارتی جو سٹاف ہے ان کی طرف سے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور استحکام پاکستان اوورسیز فورم کا یہ جو ہے وہ نقطہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہم اوورسیز پاکستانی سوات حلالی پرچم کے نیچے اپنے ملک کے لیے دن رات اگر کام کر رہے ہیں، ملک کے کی سلامتی کے لیے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارے مسائل حل پاکستان میں کیے جا رہے ہیں اب، لیکن یہاں جو موجود سفارتی عملہ ہے ان کا ناروا سلوک ہے، اس کے اوپر ہم بڑی بھرپور سی آواز اٹھائیں گے۔ آپ کو یہ 20 جولائی کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک لسٹ دی جائے گی سید قمر رضا شاہ صاحب کو کہ ان ایمبیسیز کے اندر یہ لوگ جو ہیں بالکل نام لے کے کہا جائے گا کہ ان کا کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو عملے کو چینج کیا جائے یا ان کے رویوں کو چینج کیا جائے، کیونکہ یہ تو ہماری خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ تو مطلب اپنے سیر و تفریح یا ہمارے ٹیکس کے روپے سے مطلب یہاں یشیاں کرنے نہیں آئے۔ تو اچھے لوگ بھی ہیں، جس طرح سویڈن کے اندر ایمبیسڈر ہیں بلال صاحب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ ڈاکٹر ظہور صاحب یہاں اسپین کے اندر ہیں ایمبیسڈر، اور کونسل جنرل بارسلونا جو ہے مراد علی وزیر صاحب۔ اس طرح کے بہت سے بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا 24 گھنٹے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ رہتے ہیں، دکھ سکھ میں کمیونٹی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر ایک ایونٹ میں نظر آتے ہیں، ہر ایک بندے کے لیے رسائی حاصل ہے کہ وہ ایمبیسی میں جا سکے، کونسلیٹ میں جا سکے، لیکن بہت سے ممالکوں میں ابھی بھی جو ہے وہ ایسے لوگ لگے ہیں جن کا رویہ جو ہے بڑا خڑوس ہے، پنجابی میں کہتے ہیں خڑوس ہے، وہ جو مطلب لوگوں کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہیں، یہ کون ہے، کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اس کی کیٹیگری یا اس کو وہ جج کر کے تو اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، دور بٹھانا ہے، نزدیک بٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، اور یہ ہمارے ملازم ہیں، ملازم رسپیکٹ ان کی اپنی جگہ، لیکن یہ عوام کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمارے لیے یہاں آئے ہیں، ان کو اپنا رویہ جو ہے جو ان کا نہیں ٹھیک، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ، اور اپنے ممالکوں کے اندر جو ہے ایک مضبوط قسم کا جو ہے نا ان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے جی، جہاں جہاں پروگرام یہ جو ہے وہ اگر کمیونٹی کے ساتھ ان کے روابط بہتر نہیں ہے، ان کو ہم ان کی نشاندہی کریں گے، ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب سے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بلکہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ ہمیں پرووائڈ کریں، ہم انشاءاللہ تعالی بڑے پلیٹ فارم پر اس آواز کو بھی اٹھائیں گے، اور ان کو جو حکمران ہیں ہمارے ان تک یہ جو ہے نا وہ چیز کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ شہزاد صاحب، آپ مجھے پتا ہے مصروف ہیں، آپ نے پروگرام بھی کرنا ہے، تو ایک خبر ہے، میری بات ہو رہی تھی پاکستان کسی بڑے صحافی سے، کسی بڑے چینل کے صحافی سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آئے ہوئے ہیں گنڈا پور صاحب آئے ہوئے ہیں 3 مہینے انہوں نے ٹائم دیا ہے، وہ تحریک بھی چلائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو غلطیاں ہیں ہم ان کی معافی بھی مانگیں گے، اور لیکن ہم 3 مہینے کے اندر اندر اپنا یہ سارا لایا عمل جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو کیا یہ خیبر پختونخوا سے جا کر پنجاب میں جا کر تحریکیں چلانا تو بہتر نہیں ہے کہ سارے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اپنے اپنے صوبے کو درست کریں؟ سر یہی تو المیہ ہے ہمارا، ہم لوگ بات کرتے ہیں، دیکھیں جمہوریت سب کا حق ہے، سب کو موقع ملنا چاہیے، سب کو مطلب اس میں ہر بندے کا حق ہے احتجاج کرے، جو بھی کرے،
یہ جمہوریت کا حسن ہے، کرنا چاہیے سب کو، پاکستان کا آئین جو ہے یہ اجازت دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، اگر اس کرائٹیریا کے اندر ہے کہ کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میرے خیال سے، لیکن اس کرائٹیریا کو کراس کریں گے تو ڈیفینیٹلی نہ پھر کوئی احتجاج ہوگا، نہ کوئی تحریک چلے گی، نہ کچھ ہوگا۔ اور ان لوگوں کو تو میرے خیال سے دیکھنا چاہیے کہ 12 سال سے کے پی کے اندر حکومت ہے، اور 12 سال سے کے پی کے اندر ہمیں بتا دیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے میڈیا پر بھی کام کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کوئی ایسا تیر مارا ہے جو عوام کے لیے ہو، جس میں عوام کے لیے سہولتیں پیدا کی ہوں، کوئی ہاسپٹل بتا دے، کوئی یونیورسٹی بتا دے، یہاں خدا نہ خواستہ کوئی خدائی آفت آ جائے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کو لے کے 2 گھنٹے سمندر میں کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی آ کے ہماری جان بچائے، 13 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، پانی میں مطلب مل جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ان کو تحریکیں چھوڑ کر یہ سارے کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ جو صوبے کے پاس جس صوبے کی ان کے پاس حکومت ہے اس صوبے کے اوپر توجہ دیں، اس صوبے کی عوام کے اوپر توجہ دیں۔ اور میں یہاں ضرور راجہ صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں نون لیگ کا، لیکن جو چیز نظر آتی ہے اس خاتون نے پنجاب کے اندر جس طرح پنجاب کو بڑے ہی ماشاءاللہ بہتر انداز سے وہ لے کر جا رہی ہے، بیوروکریسی کو، پولیس کو، دہشت گردوں کے خلاف CCD انہوں نے جو ابھی انہیں سے ایک ڈپارٹمنٹ لانچ کیا ہے، اس میں دیکھ لیں جرائم پیشہ لوگ، منشیات پیشہ لوگ، ان کے خلاف جو ہے کیسے کارروائی کی ہے۔ تقریباً 400 ایسے لوگوں کو جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تو امن کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھ لیں پنجاب میں کیسے کام ہو۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی صوبہ اور صوبے کی عوام کی جو ہے وہ طرف توجہ دیں، نہ کہ یہ تحریکیں اور احتجاج۔ یہ وقت گزر گیا، عدالتوں کے پاس کیس ہے، ان کے لیڈر اندر ہیں، جب عدالتیں فیصلہ کریں گی ان کے لیڈر باہر آ جائیں گے، جیسا جو بھی چیز جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے، پہلی ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے تحریک کوئی بھی کیسی کامیاب نہیں ہوگی، پہلے بھی بڑی انہوں نے اعلانات کیے ہیں۔ اپنی عوام اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں، جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کوئی کارکردگی کی بنیاد پر ایسا اپنے آپ کو نمونہ پیش کریں کہ عوام مزید پنجاب کی عوام بھی ان کو پسند کرے۔ تو اگر یہ وہاں بھی کچھ نہیں کریں گے اور تحریکیں اور احتجاج اور مطلب پاکستان کو جو ہے وہ ایک کھاڑا سا بنانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال سے ریاست پھر وہ اس چیز کا اجازت نہیں کبھی بھی دے گی۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سردار صاحب چلتے چلتے آپ ذرا بتا دیں، جب یہ اوورسیز کنونشن ہوا تھا تو ڈیفینیٹ آپ پیش تھے، اور بھی آپ کے ساتھی قمر شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے، اور بھی وزراء موجود تھے۔ تو کیا وہاں کہا گیا تھا کہ اوورسیز جو ہیں یہ سارے سفیر ہیں؟ تو جب اوورسیز کو سفیر کہا جاتا ہے تو جو اصلی سفیر ہیں پھر ان اوورسیز کو تنگ بھی کرتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل، میں رائے صاحب یہ بات میں نے جیسے آپ کا وہی سوال ہے، میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانی اس وقت ریاست کے بھی بہت قریب ہے، اور حکومت بھی اوورسیز پاکستانی کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ تو جن لوگوں کا، جن سفیروں کا، جن حضرات کا یہ جو ہمارے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جن کا رویہ کمیونٹی کے ساتھ یا اپنی عوام کے ساتھ ناروا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اب کوئی چیز ایسی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ایک ملک سے آئے ہیں کمیونٹی کے لیے، اور اس ممالک کے اندر آپ چند جو ہے وہ لوگوں کی خوش آمدید کر رہے ہیں یا وہ آپ کی کر رہے ہیں، اور باقی جو عوام ہے وہ ان کی آپ تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ جینونلی جو مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے۔ تو میرے خیال سے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب بھی جلد یہاں یورپ میں آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور یہ ضرور ہوں گی سر۔ شہزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ جی، میں یہاں آپ کی ناظرین کو ایک خبر بھی دیتا چلوں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے یورپ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی کہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب جو ہیں وہ جلد یورپ کا دورہ کریں گے، اور اس کا باضابطہ طور پر اعلان جو ہے وہ بھی ہوگا افیشلی، اور انشاءاللہ تعالی ستمبر سٹارٹ میں جو ہے
وہ یورپ میں آپ اور ہمارے درمیان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے ہوں گے۔ میری پرزور اپیل ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے، فیلڈ مارشل جب بھی یورپ تشریف لے کر آئیں ان کا بھرپور استقبال کریں۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جنہوں نے 25 کروڑ عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور پاکستان کا وقار پوری دنیا میں جو ہے اس کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آج ہمارے درمیان وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ جلد، تو ہمارا فرض بنتا ہے تمام ممالکوں میں جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہر چیز سے بالاتر ہو کر ان کا استقبال بھی کرے، ان کا مطلب بھرپور ان کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ واقعی آپ نے ہمارا جو ہے وہ دنیا میں سر فخر سے بلند کیا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی یورپ میں بسنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راج صاحب آپ کا بھی شکریہ، ہمیشہ آپ ایشو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، موجودہ صورتحال جو پاکستان کی ہے سیاسی معاشی سیاسی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کا بھی پاکستان کی جو ہے وہ سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں ایک پورا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، بہت شکریہ۔ سامان یہ تھے شہزادہ عثمان صاحب جو کہ بات کر رہے تھے، بڑی یہ کھل کر بات کرتے ہیں اور کھل کر کہتے بھی ہیں، اور اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ ڈیلی ان کا پروگرام ہوتا ہے، لائیو ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور 2 پروگرام بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ برننگ ایشوز پہ بھی بہت سارے پروگرام کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ اپنے وفد کے ساتھ یہ گئے تھے، انہوں نے ملاقات بھی کی تھی، آرمی چیف صاحب سے بھی کی تھی، اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملاقات کی، صدر مملکت سے بھی ملاقات کی تھی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کی تھی، اور پھر وفد لے کر جائیں گے۔ تو اب ڈیفینیٹ لگتا ہے باتوں سے کہ فیلڈ مارشل تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے وفد کے ساتھ کوشش کریں گے، جو تیار ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تیار ہو سکتا ہے۔ تو جو حالات ہوں گے، چونکہ الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں، یا ڈنمارک کے کمیون کے الیکشن آ رہے ہیں، تو اس الیکشن کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دینی چاہیے، اور یہی آپ کا مستقبل ہے۔ آپ پارٹیوں میں شامل ہو جائیں، کسی بھی سیاسی پارٹی میں آپ شامل ہو جائیں، اور اپنا ووٹ جو آپ کو حق ملا ہو یا ووٹ ڈالنے کا، جو کہ 18 نومبر کو الیکشن ہوں گے، اور اپنے ووٹ کا بھرپور حق استعمال کریں۔ آپ کا مستقبل ہے، آپ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا ووٹ ضرور پول کریں۔ سمجھنے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔